دور تک اس نکاح کے اندر کیے جانے والے اعمال کا اللہ کے رسول کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ تو پتہ کیا چلا، آج ہم لوگ اگر یہ فیصلہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم ہماری گھر کی شادیاں مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر کریں گے، لڑکی کے باپ سے پلنگ، فرنیچر، بیڈ تو دور کی بات ہے، بیڈ شیٹ بھی ہم ریسیو نہیں کریں گے. ہم 500 300 ہمارے لوگوں کو لے کر لڑکی کے باپ کے خرچے پر کھانے کھا کر، کون سا کھانا؟ ولیمے کا کھانا نہیں، شادی کا کھانا ہوتا نا، 200 300 لوگوں کو ڈالنے کے بس میں لے کے چلے جاتے اپن، اور لڑکی کا باپ ارینجمنٹ کرتا ہے کھانے کا، پھر اپن کھا کے آ جاتے. یہ جتنے چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے چیزوں کو اگر ختم کر دیے، دیکھو نان مسلم آ جاتا اپنے اسلام کے اندر. کیوں؟ ذرا اس بات کو اچھا سمجھنا. ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، یا آپ دیکھ لو آپ کے خاندان میں، آپ کو اونلی 5 to 10% لوگ ملیں گے، اونلی 5 to 10% جو مالدار ہے، لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، ویل سیٹلڈ ہے. وہ لوگ لاکھوں میں شادی کر سکتے، کچھ بھی نہیں بگڑتا ان کا، اتنا پیسہ ہے بھائی ان کے پاس. لیکن کتنے ہیں ویسے لوگ؟ اونلی 5 to 10% ہے. اب یہ 5% 10% مالدار جن کو ہمارے علماء نے خوشی سے فتویٰ جائز فراہم کر کے دے دیا. دیکھو اگر آپ خوشی سے دے رہے نا تو جائز ہے. ہاں اگر بچی والے خوشی سے دے رہے، آپ بالکل لے سکتے، لے لیجئے، شادی کا کھانا بھی لیجئے، جہیز بھی لے لیجئے اگر خوشی سے ہے تو. اب سوال کیا ہے؟ بالکل خوشی سے کتنے لوگ کر سکتے ہیں؟ 5 to 10% لوگ ہی ہے جو واقعی خوشی سے لاکھوں میں خرچ کر سکتے ہیں. یہ 5-10% مالداروں کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ ریمین 90 to 95% لوگوں کو اپنی بچی کی شادی کرنا ہے تو کیا کرنا پڑتا؟ سود پہ قرضہ لانا پڑتا، جائیداد بیچنا پڑتا، کاروبار یا پلاٹ یا فلاٹ بیچنا پڑتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کرنا؟ لوگوں سے چندہ مانگ کر، بھیک مانگ کر. مسجد میں جمعہ کے دن کتنے بار نہیں سنے آپ، ایک غریب خاتون آئی ہے جن کی بچی کی شادی ہے، چلتے چلتے مدد کرتے جائیے، سنے نہیں سنے؟ تو اب آپ غور کریں ذرا میری باتوں کو. یہ 5-10% مالدار لوگ ہیں، واقعی ان کے پاس ہے مال، ان کے پاس دولت ہے، اور ان کو خوشی سے کرنے کا فتویٰ بھی مل گیا. اب انہوں کریں گے نا، لیکن ان کے پاس مال رہنے کی وجہ سے ان کی بچی کی شادی تو جلدی ہو جا رہی. اب کل آپ کی بچی کی بھی تو شادی ہونا ہے، آپ کی بہن کی بھی تو شادی ہونا ہے. حالانکہ آپ کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا پیسہ بھی نہیں ہے، پلنگ فرنیچر جمع کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. اب آپ کو کیا کرنا پڑتا؟ جائیداد بیچنا پڑتا، کاروبار بیچنا پڑتا، سود پہ قرضے لانا پڑتا. جس کے پاس وہ نہیں ہے انہیں کیا کرتا؟ چندے کر کے کرتا. اب دلچسپی کی بات کیا ہے، یہ سب چیزاں کر کے انہوں بھی کیا بولتے؟ میں بھی خوشی سے کر رہا ہوں بولتے نا. کہ آج تک کسی داماد کو آپ دیکھیں یا کسی سسرے کو دیکھیں آپ، جو سسرا اپنے داماد کو پورا سامان دینے کے بعد اپنے 500 مہمانوں کو کھانا کھلاتے وقت کیا کسی نے کہا آج تک میں چندہ لا کے تمہارے کو شادی کر کے دے رہا ہوں؟ بولا کوئی؟ میرے کو میرے کاروبار، میری گاڑی بھی بیچ دینا پڑا، میرا کھیت بھی بیچنا پڑا میری بچی کی شادی کرنے کے لیے. داماد تمہارے کو جو جہیز دیا نا میں، وہ 5 لاکھ روپے فلانا سیٹ کے پاس سود پہ لا کر دیا، میں بہت پریشانی سے دیا، لیکن بچی کی شادی ہونا نا، ٹھیک ہے دے دیا. کوئی بولتا کیا بولتے؟ سب لوگ سب وہی بولتے، میں بھی خوشی سے دے رہا ہوں. کیوں؟ اگر انہوں یہ الفاظ نہیں بولیں گے تو کہ شادی کرتا داماد؟ اگر انہوں بول دیے کہ بھائی دیکھو میں تو بہت تکلیفوں سے شادی کر رہا ہوں بچی کی، میری بیوی کا بھی زیور بیچ دیا بچی کا سامان جمع کرنے کے لیے، اس لیے لوگ کیا بولتے؟ ماں باپ کا گھر بکا تو بیٹی کا گھر ٹکا. آج دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے وہ معاملہ ہے. اب انہوں پورا اپنا گھر بیچ کے بھی بچی کی شادی کر رہے، لیکن زبان پہ کیا بولتے یہ سب چیزیں؟ خوشی سے دے رہا ہوں داماد، میری بچی کی شادی ہے، میری خوشی ہے. اگر یہ نہیں بولیں گے انہوں تو کیا ان کی بچی کی شادی ہوتی؟ رشتہ نہیں ٹوٹتا اس وقت؟ ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا ہے. تو کیا یہ واقعی میں خوشی تھا؟ کیا دل سے خوشی تھی؟ نہیں تھی. ایک بچی کی شادی کرنے کے لیے ایک باپ کو 5 سال پیچھے جانا پڑتا ہے. اگر سیونگز بھی ہے، پورے 5 سال کے سیونگز ختم نہیں ہوتے. نہیں دیکھ رہے آپ؟ ارے آپ اپنے آنکھوں سے یہ سب چیزیں دیکھ رہے، پھر بھی خاموش کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیسا خاموش بیٹھنا دل بول رہا؟ اور یہ پورا بگاڑ لانے والے کون ہیں؟ یہی 5% 10% مالدار نا. یہ لوگوں نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا، اب آپ کو مجبوری میں یہ سب چیزیں کرنا پڑ رہا ہے. یہ لوگوں نے پورے سوسائٹی کو ایک رول ماڈل بنا کے دے دیا ہے، اب ان کی خاطر آپ کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے. ایک بچی کی شادی ختم ہوتی نہیں، پھر دوسری بچی لائن پہ کھڑے ہو جاتی.
اس کی ختم نہیں ہوتے قرضے، پھر تیسری بچے لائن پہ کھڑے ہوتی ہے۔ اب ذرا اس باپ کا سوچو جس کے 4 5 بچیاں ہیں اور بیچارہ چھوٹا سا 15,000 10,000 کی نوکری پہ گزارا کرنے والا ہے، بھائی انہیں کیسے شادی کرے گا اپنی بچی کی؟ آپ سوچنا کیوں نہیں چاہ رہے ان چیزوں کے اوپر؟ تو آج ہم اسی بات کے اوپر غور کریں گے سوچیں، اس لیے کہ یہ 95% لوگوں کا بگڑ رہا ہے۔ یہ لوگ اکنامکلی بیکورڈ ہو رہے، نہیں دیکھ رہے آپ؟ چلو ٹھیک ہے، ہمارے اسلام میں اگر تھا کرنے کا پھر بھی قرضے ہو رہے تو اچھی بات تھی۔ اسلام میں ہے کیا؟ دیکھ لو آپ، پورے اسلام میں، پورے اسلام کی بات کر رہا ہوں، شادی میں خرچ کرنا تو صرف 2 ہی جگہ خرچ کرنا ہے، 2 خرچے، پوری شادی کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہول میرج میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اونلی 2 خرچے ہیں، پہلا خرچ نقد مہر، دوسرا خرچ ولیمہ۔ یہ دونوں بھی کس کو کرنا ہے؟ لڑکی کو نہیں، لڑکے کو کرنا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، اسلامک کانسیپٹ میں نکاح یہ ہے جس میں لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپی کا بھی خرچہ نہیں ہے اسلام کے اندر، سنگل 1 روپی۔ اس لیے میں نے کیا کہا، بیڈ شیٹ پلنگ فرنیچر تو دور کی بات ہے، سنگل 1 روپی کا خرچہ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام نے نکاح کے کانسیپٹ کو اتنا آسان کر کے دکھا دیا ہے، لیکن کیا آپ کو پریکٹیکلی دکھتا ہے؟ آج نہیں دکھتا۔ کیوں؟ مسلمانوں نے قسم کھا لی ہے، نمازیں، داڑیاں، ٹوپیاں، رفع دین سب چیزاں کریں گے، کس کے طریقے پہ؟ رسول کے طریقے پر، ہے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن بات جب شادی کی آتی تو نہیں، یہاں رسول اپلائی نہیں ہوتے اپنے لیے، یہاں سماج، سوسائٹی، لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، ارے سمداوے والے کیا سمجھتے، بچی کو اتنا بڑی بچی کو کرے نا، اب چھوٹی بچی کو نہیں کرنا کیا؟ یہ والے خیالات دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ تو آپ خود یہ قسم کھا لیے کہ باقی پوری عبادتیں نبی کے طریقے پہ، شادی نبی کے طریقے پہ نہیں کریں گے۔ جب آپ نے ایسا فیصلہ کر کے آپ خود اس پر عمل کر رہے ہیں تو پھر کون سدھارے گا بھائی آپ کو؟ لیکن ذرا آپ خود ایمانداری سے ذرا مسجد کے باہر نکلنے کے بعد کسی بھی حیدرآباد کے روڈ پہ چلے جاؤ، بنگلور کے روڈ پہ چلے جاؤ، آپ کو راستے میں جتنے بڑے بڑے ٹاورز نظر آتے ہیں، جتنے بڑے بڑے انڈسٹریز نظر آتے ہیں، جتنے بڑے بڑے بلڈنگز نظر آتے ہیں، اس کا مالک کون ہے؟ مسلمان دور دور تک نہیں ہوگا، دیکھ لو۔ ہاں، اس کے گھر کا ڈرائیور مسلمان ہو سکتا ہے، واچ مین مسلمان ہو سکتا ہے، دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ گھر میں کام کرنے والی عورت مسلمان ہو سکتی ہے، لیکن اس بلڈنگ کا مالک، اس ٹاور کا مالک، اس انڈسٹری کا مالک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ مسلمان آپ کو نظر آتا تو کہاں نظر آتا؟ جتنے آٹو ڈرائیورز ہے، جتنے پان کے شاپس ہے، جتنے چھوٹے چھوٹے ویلڈر مولڈر کے شاپس ہے، جتنے پینٹرز ہے، جتنے لینڈ گرابرز ہے، پورے کون ملتے ہیں آپ کو؟ حالانکہ حرام کمائی نہیں ہے، لیکن آئیڈینٹی کی بنیاد اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تو لوور میں شامل ہوتا ہے نا، کہ آپ اپنے آپ کو بہتر زندگی نہیں چاہتے، جب کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش بختی کی علامت میں کیا کہا؟ خوش بختی کی علامت میں جس آدمی کو اچھا کشادہ مکان مل جائے، اچھی کشادگی کی والی گاڑی مل جائے، جس کسی کو اچھی بیوی نصیب ہو جائے، جس کسی کا پڑوسی اچھا مل جائے، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ اس حدیث کے اپلیکیشن یا اس حدیث کو آپ کب پہنچ پائیں گے؟ جبکہ آپ کو بچیوں کی شادیوں کے خرچے ادا کرنا ہے، آپ کو بچیوں کی شادیوں کے لیے اپنے پراپرٹیز کو بیچتے بیٹھنا ہے، تو پھر اس حدیث کو کب ریچ ہو پاؤ گے آپ؟ پاسبل ہی نہیں ہے، پوری زندگی نکل جائے گی۔ اچھا ذرا ان لوگوں کے بارے میں سوچو آپ، پھر بھی جس کا باپ زندہ ہے یا جس کا باپ سود پر قرضے لا سکتا، جائیداد بیچ سکتا، وہ کسی بھی طرح بچی کی شادی کر ہی دے گا۔ ان بچیوں کا کیا خیال ہے جس کا باپ ہی نہیں ہے، یا باپ ہے اس کو پتا ہے کہ بیچنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں نا میرے پاس، چلو ہوتا تو بیچتا، بیچنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس، تو کیا وہ لڑکیاں غیروں کے ساتھ نہیں بھاگے گی؟ آپ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ کتنے مسلمان لڑکیوں کو دیکھا نہیں جا رہا ہے کہ آج کتنے غیر مسلمانوں کے ساتھ نہیں بھاگتی؟ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اتنے مسلمان لڑکیاں جو برقعوں میں دیکھ رہے ہیں، آپ کالجز میں دیکھ لو، پارکس میں دیکھ لو، کون نظر آ رہے ہیں آج؟ برقعے نظر نہیں آ رہے؟ 10 مسلمان